بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق اللہ مولانا العظیم. برادران اسلام، دینی اور ایمانی بھائیوں، نوجوانوں، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو ایک نعمت عطا فرمائی. وہ نعمت ہے اسلام کی نعمت، دین اسلام کی نعمت. یہ اللہ نے اس امت مسلمہ کو عطا فرمایا، اور یہ دین اسلام ایک ایسی نعمت ہے جسے اللہ خود پسند فرماتا ہے. اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک تمام ادیان و مذاہب میں پسندیدہ دین وہ دین اسلام ہے. آج دنیا میں جتنے مذاہب ہم دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ ہندو مذہب ہو، عیسائی مذہب ہو، یہودی مذہب ہو، پارسی مذہب ہو، کرسچن ہو، کوئی بھی ہو، جتنے بھی ادیان و مذاہب ہم اور آپ اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں، اور ان ادیان و مذاہب کو پھلتا اور پھولتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ آج دنیا میں جہاں عیسائیت کی تبلیغ کی جا رہی ہے، عیسائیت کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے، عیسائیت کی تبلیغ و دعوت کی جا رہی ہے، اور لوگ عیسائیت کی طرف مائل ہو رہے ہیں، اسی طرح سے جہاں یہودیت کی طرف لوگ مائل ہو رہے ہیں، یہودیت کی تبلیغ و دعوت دی جا رہی ہے، اسی طرح سے کفر کی بھی تبلیغ و دعوت کی جا رہی ہے. لوگ کفر کی طرف بھی جا رہے ہیں، اس سے متاثر ہو کر کفر کی طرف بھی جا رہے ہیں. تو ہم اور آپ یہ دیکھیں اور یہ دیکھ کر یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کو وہ دین بھی پسندیدہ ہوگا. ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نگاہ میں اگر پسندیدہ دین کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، جو اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے. اور وہی دین اس امت مسلمہ کو عطا کیا گیا. آج ہم جس دین پر عمل کرتے ہیں اس دین کو دین اسلام کہا جاتا ہے. یہ دین جس وقت دنیا میں وجود پذیر ہوا، اسی وقت سے کفر اور اسلام کی کشمکش چل رہی ہے، کفر اور اسلام کی جنگ چل رہی ہے. کفر اور اسلام میں تناؤ پیدا ہو چکا ہے. یعنی ایک کافر مسلمان کا دشمن ہے، چاہے وہ کافر یہودیت کی شکل میں ہو یا عیسائیت کی شکل میں ہو، چاہے جس شکل میں بھی ہو، وہ اسلام کا دشمن ہی یقیناً دشمن ہے. اور وہ دشمن یہ چاہتا ہے کہ اسلام کو اس دنیا سے مٹا دیا جائے. آج اگر ہم اور آپ سروے کریں
تو یقیناً ہمیں یہ بات یقین کے درجے میں محسوس ہوگی کہ دنیا کی جتنی حکومتیں ہیں، دنیا میں جتنی طاقتیں ہیں اور دنیا میں جتنی دولتیں ہیں، وہ تمام کی تمام دولت اسلام کو مٹانے کے لیے صرف کی جا رہی ہے۔ لیکن قربان جائیے اس رب کائنات پر جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کر لیا ہے کہ یہ دین اسلام ایک ایسا دین ہم آپ کو عطا کر رہے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ہم یہ دین دنیا کے ہر گھر میں پہنچا کر رہیں گے، چاہے کافر لوگ کتنے ہی برا سمجھیں۔ دنیا کا نظام، انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا کا نظام یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ نے ایک عارضی ملکیت عطا کی ہے۔ اس دنیا میں ہم حقیقی مالک نہیں ہیں۔ اس دنیا کی رنگریلیوں میں اور اس دنیا کی خوبصورتی میں جب انسان آتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ یہی دنیا اصل ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دنیا نہیں ہے۔ یہ دنیا تو چند دن کی ہے۔ اس دنیا کو اللہ نے ہمیں اور آپ کو آخرت کو سنوارنے کے لیے عطا فرمایا ہے، اس لیے نہیں دیا کہ ہم اسی دنیا میں کھو کر رہ جائیں۔ ہمیں اس دنیا میں ہی گم ہو جانے کے لیے نہیں بھیجا ہے کہ دنیا ہی میں ہم صبح و شام گزارتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ صبح ہوئی، ہم نے کھانا کھایا، شام ہو گئی، کھانا کھایا اور سو گئے، بس یہی زندگی ہے، اس کے علاوہ کوئی زندگی نہیں۔ میرے دوستو، حقیقتاً یہ زندگی نہیں ہے، بلکہ اصل زندگی وہ ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوگی۔ یہاں تو ہم عارضی طور پر ہیں، یہاں کی چیزوں کے ہم عارضی مالک ہیں، حقیقی مالک اللہ نے ہمیں نہیں بنایا ہے۔ حقیقی مالک تو اللہ کی ذات ہے۔ اللہ فرمائے گا قیامت کے دن لمن الملک اليوم، کہ آج ملکیت کس کی ہے، آج کے دن کا مالک حقیقتاً کون ہے؟ یقیناً اللہ کی ذات ہی حقیقتاً مالک۔ دنیا میں ہم چند دنوں کے لیے آئے، جتنے دن کے لیے یہاں ہم آئے ہیں اتنے ہی دن کے ہم مالک ہیں، اس سے زیادہ کے مالک نہیں ہیں۔ تو اللہ نے ہمیں اس دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے بھیجا ہے۔ تو ایک انسان دنیا میں آتا ہے، سمجھتا ہے کہ بس دنیا ہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ ہی حقیقی مالک ہے، اسی کی ملکیت ہے، کائنات اسی کے اشارے پر چلتا ہے۔ زمین و آسمان کا نظام یہ اللہ ہی کے حکم پر چل رہا ہے، دنیا کا کوئی انسان اس نظام کو نہیں چلا سکتا۔ اگر ہمیں اللہ نے حکومت عطا کی ہے تو وہ حکومت بھی عارضی ہے، وہ ہمیشہ کی حکومت نہیں ہے، بلکہ حکومت اگر ہمیشہ کی ہے تو وہ رب کائنات کی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں اس دنیا میں دین اسلام عطا فرما کر اس بات کی ذمہ داری دی ہے کہ جس دین کے ہم ماننے والے ہیں ہم اس کے مبلغ بھی ہیں، اور وہی دین اللہ کو پسند بھی ہے۔ تو اس دین کو مٹانے کے لیے، اس دین کو ختم کرنے کے لیے، اس دین کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے آج کافر پوری کوشش کر رہا ہے یہ دین اسلام اس دنیا سے مٹ جائے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، کہ یہ کفار و مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ اس دین کو اپنی پھونکوں سے مٹا دیا جائے، اپنی عارضی کوشش سے مٹا دیا جائے، اور جب مٹا دیا جائے گا تو اس دنیا میں صرف کفر ہی کفر ہوگا۔ اللہ کو یہ برداشت نہیں، اللہ کو یہ حقیقتاً ہرگز برداشت نہیں ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے، کائنات اللہ کی ہے، تو دین بھی اللہ ہی کا چلے گا، اس کائنات میں اصول اور قوانین بھی اللہ ہی کا چلے گا، اس دنیا کے کافروں کا نہیں چلے گا، اس دنیا کے عارضی حکمرانوں کا اصول اور قانون نہیں چلنے والا۔ لہٰذا
یہ کائنات اللہ کی ہے تو اللہ ہی کا اصول اور قانون اس دنیا میں نافذ ہو کر رہے گا، اور اسی کو اللہ نے فرمایا کہ ہم اس دنیا میں ہر گھر میں، چاہے وہ پکا مکان ہو یا کچا مکان ہو، غریب ہو، مسکین ہو، امیر ہو، مالدار ہو، محلوں میں رہنے والا ہو، جھوپڑی میں رہنے والا ہو، کوئی بھی شخص ہو، ایک دن آئے گا کہ ہم اس تک دین اسلام کے پیغام کو پہنچا کر رہیں گے، چاہے یہ لوگ کتنا ہی برا سمجھیں۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے، اور دنیا کے انسانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جس چیز کا اللہ وعدہ کر رہا ہے اور جس چیز کی طاقت اور قوت اللہ کو ہے، یقیناً اللہ ہی کو ہر چیز کی طاقت و قدرت ہے۔ ساری کائنات کی قدرت اور ساری طاقت وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات کو ہے۔ اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا، اور اللہ جو نہیں چاہے گا وہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ایمان ہمارا اور آپ کا ہونا چاہیے۔ جب اللہ نے یہ کہہ دیا کہ اس دین کو کافر مشرک کتنا ہی مٹانا چاہیں، مٹا نہیں سکتے۔ اللہ نے یہ ٹھان لیا ہے، اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے، واللہ متم نورہ، اللہ اس دین کو، دین اسلام کو ساری دنیا کے ایک ایک انسانوں تک پہنچا کر رہے گا، ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافر لوگ کتنا ہی برا سمجھیں۔ اور برا سمجھنے سے کیا ہوگا؟ کافر اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کافر اللہ کی کائنات میں کوئی نقصان نہیں کر سکتا، کافر اللہ کی حکومت میں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس لیے کہ کائنات میں قوت اور طاقت اللہ ہی کو ہے۔ تو جس دین کو اللہ نے اپنے لیے پسند فرمایا وہی دین اپنے نبی کو عطا فرمایا اور نبی کی امت کو بھی عطا فرمایا، اور وہی اسی دین پر ہم اور آپ عمل کرتے ہیں۔ تو ہر ایمان والا، ہر مسلمان دین اسلام کا مبلغ ہے۔ جیسے آج دنیا میں باطل طاقتیں، باطل قوتیں اپنے ادیان و مذاہب کی تبلیغ اور تعلیم کے لیے انتھک کوشش کر رہی ہے، لیکن ہم اور آپ ہیں کہ آج بھی ہم سوئے ہوئے ہیں، آج بھی ہم غفلت میں ہیں۔ ہم دعوت و تبلیغ کو، دین اسلام کی تبلیغ کو دوسروں تک نہیں پہنچا رہے ہیں، جبکہ ایک ایک ایمان والا، ایک ایک انسان جسے اللہ نے ایمان عطا فرمایا ہے، وہ اللہ کے دین کا، اللہ کے رسول کی لائے ہوئی شریعت کا مبلغ ہے۔ ایک دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری ہے اس کو، کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم گناہوں سے بچتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کی تبلیغ ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم دوسروں تک بھی ان باتوں کو پہنچائیں۔ اگر ہم نہیں پہنچاتے تو ہم اللہ کے دین کی، اللہ کے رسول کی شریعت کے مبلغ نہیں۔ ہر ایمان والے کو اللہ کے دین کا مبلغ ہونا ہے۔ ہم دوسروں تک دین کی تبلیغ کریں، دین پہنچائیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اس دین کی تبلیغ کو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر تکالیف کو برداشت کر کے اس دین کی تبلیغ اور اشاعت کو انجام دیا ہے۔ اور جتنی تکلیفیں ہمارے اور آپ کے آقا نے اس دین کی اشاعت اور تبلیغ میں اٹھائی ہیں، ماقبل کے کسی انبیاء نے اتنی تکلیفیں نہیں اٹھائی۔ ہم اور آپ ایک واقعے کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف، مکہ سے کچھ دور کے فاصلے پر طائف تبلیغ کے لیے گئے، وہاں کے عمرا کو، وہاں کے رؤساء کو، وہاں کے سرداروں کو، وہاں کے مالداروں کو بلا کر جب اس دین کی تبلیغ کرنی چاہیے، اس دین کی دعوت دینی چاہیے، تو ان لوگوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دین کو، اس تبلیغ کو ٹھکرایا، جھٹلایا، ذلیل و رسوا کیا، اور آپ کو وہ تمام تر تکالیف دی جسے آپ نے طائف کے سفر میں برداشت کیا۔
اوباشوں کو آپ کے پیچھے لگایا تاکہ آپ کو تکلیف پہنچائے، اور ان اوباشوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنے پتھر بازی کی، اتنے پتھر برسائے کہ آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول اس دین کی تبلیغ کے لیے طائف گئے تھے، اور جب لہو لہان ہو گئے تو ایک باغ میں آ کر آرام فرما ہیں، جسم پر خون ہی خون ہے، جوتی مبارک خون سے بھرا ہوا ہے۔ فرشتہ آتا ہے، آپ کو تسلی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اگر حکم دیں تو میں ان دونوں پہاڑوں کو ملا دوں تاکہ طائف کے لوگ آپس میں مل کر پس جائیں، ان کی نسل برباد ہو جائے، ان کی نسل تباہ ہو جائے، ان کا صفایا ہو جائے۔ لیکن قربان چاہیے ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے بد دعائیں نہیں کی، بلکہ اللہ کے حضور یہ دعا کی، اے الہی آج ان لوگوں نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، یہ لوگ مجھے نہیں جانتے، مجھے نہیں پہچانتے کہ میں کون ہوں، میں اس کے لیے کتنا ہمدرد بن کر آیا ہوں، میں اس کی آخرت کو سنوارنے کے لیے آیا، مجھے ان لوگوں نے تکلیف دی ہے، یقیناً یہ تکلیف کی چیز ہے، میں اسے برداشت کر لوں گا، لیکن آنے والی نسل جو ان کی نسل میں سے جو اولاد آگے آنے والی ہے یقیناً میرے اس دین کو سمجھے گی، میرے اس لائی ہوئی شریعت کو سمجھے گی اور اس دین پر ضرور عمل پیرا ہوگی۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول کی، اور آج طائف کے لوگ اسی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تبلیغ، دین کی اشاعت میں آج شامل ہیں، دنیا کے کونے کونے میں جا کر وہ تبلیغ اشاعت کا کام کر رہے ہیں۔ تو ہمارے اور آپ کے نبی نے جتنی تکلیفیں اس دین کے لیے اٹھائی ہیں، ہم سب اس نبی کے ماننے والے ہیں، ہم سب اس نبی کے پیروکار ہیں، ہم سب اس نبی کے دیوانے ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، عاشق نبی ہیں، اسی کے دین کے مبلغ ہیں۔ ہمیں اور آپ کو بھی اس دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے دنیا کے کونے کونے میں ایک انسان تک اللہ کے حبیب کے اس دین کو، اللہ کے حبیب کی شریعت کو پہنچانے کے لیے ہم پابند رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہمارے اندر جب تک جان ہے، ہمارے جسم میں جب تک روح ہے، ہم جب تک زندہ ہیں، ہم جب تک اس دنیا میں سانس لے رہے ہیں، ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے اندر بھی نبی پاک علیہ السلام کی شریعت و سنت کو داخل کریں، اور دنیا کے ایک انسانوں تک، اپنے محلے کے، معاشرے کے، شہر کے، بستی کے اور ملک کے ان تمام انسانوں تک اس دین کو پہنچانے کی ہم کوشش کریں گے۔ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ کفر کو ماننے والا ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ عیسائیت کو ماننے والا ہو، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ یہودیت کے ماننے والا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی دین و شریعت کے آنے کے بعد دنیا کے سارے ادیان و مذاہب اللہ کی نگاہ میں منسوخ ہو گئے، اب اس پر نہیں عمل کیا جائے گا، عمل کیا جائے گا تو وہ نبی پاک علیہ السلام کی شریعت اور سنت پر عمل کیا جائے گا، اور یہی دین قیامت تک زندہ رہنے والا دین ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو اللہ رب العزت اس دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے قبول فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔